ایک شیخ صاحب تھے کنوج میں ایک شیخ صاحب تھے، زویری تھے، ہیرو کے بیپاری، اور قابلیت رکھتے تھے، اور اسی ہنر کی وجہ سے وہ چلے جاتے تھے بیلجیم سے ہیرے خریدتے تھے، اپنے وطن آ جاتے تھے اور اچھے دام میں بیچ لیتے، بھاؤ بھی اچھا ملتا تھا ان کو، یہ ان کا کاروبار تھا اور بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ اب یہ بار بار بیلجیم جاتے تھے۔ بیلجیم میں بھی ایک بیپاری تھا، وہ عیسائی تھا، وہ بھی زویری، ہیرو کا بیپاری، لیکن ایماندار تھا۔ شیخ صاحب جب جاتے تو اس کے پاس جاتے، خریدی کرتے اور پھر ریٹرن ہو جاتے تھے۔ دوسرے بیپاری کے پاس بھی جاتے، لیکن زیادہ تر کام کا جو ہے اس عیسائی سے ہوتا تھا، بار بار آنا جانا ہوتا تھا۔ یہ بھی ایمانداری سے، حساب بالکل صاف ستھرا، کوئی پرابلم نہیں، تو ان کے لیے آنا جانا بڑا آسان ہو جاتا۔ قدرت کا کرنا تھا، ان کے یہاں پر ایک لڑکی تھی عیسائی کے یہاں پر، جوان لڑکی، اور اس کو اسلام سے بڑی محبت اور کافی علم رکھتی تھی۔ نہ جانے علم کہاں سے ملا، کسی کو پتا نہیں۔ اب یہ شیخ صاحب بار بار آنا جانا کرتے تھے۔ ایک بار جب دیکھا کہ لڑکی، جب دیکھا تو بڑی اوبیڈنٹ ہے، اخلاق کی بلند ہے، ڈسپلن والی ہے، دل میں سوچتے کہ کاش کے، اور یوں بھی پتا چلا کہ بھائی اسلام کا کافی نالج ہے، تو دل میں سوچا کہ چلو بہتر ہے کہ اس سے میں شادی کر لوں، یہ لڑکی سے، یہ دل میں خیال ہوا۔ آخرکار جو عیسائی جب بیلجیم پہنچے تو اس کے والد صاحب کے پاس پہنچ کر، جو عیسائی تھا اس کے پاس پہنچ کر صاف دل سے بات کر دی کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ بھی تھا بیپاری، اس نے بھی بیپاری طریقے سے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، بات تو یہ ہے کہ آپ کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے، تو کیسے میل جول ہوگا؟ اس وقت تھوڑا رک گیا باپ۔ اس کے بعد میں دل میں سوچتا ہے کہ میری لڑکی بھی اسلام سے محبت کرتی ہے اور کافی اسلام کا نالج ہے اور چاہتی ہے کہ اسلام فالو کرے، تو بہتر ہے کہ اس مسلمان سے شادی کرا دوں میں، ایسا سوچا اس نے۔ اب پھر جب آئے ہیں شیخ صاحب بیلجیم، تو بلایا ان کو اور کہا کہ دیکھو بھائی، ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچ رہے، لیکن بات کا خلاصہ یہ کرنا ہے کہ کیا آپ اس چیز کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میری لڑکی خوشحال رہے گی، اطمینان میں رہے گی؟ آپ کیا اس کی ذمہ داری لیتے ہو؟ تو ہم کچھ آگے سوچتے ہیں۔ تو انہوں نے خلاصہ کیا کہ دیکھو، میں اچھا تجارت کرتا ہوں، آپ جانتے ہو مجھے کہ اچھی طرح ایمانداری سے تجارت کرتا ہوں، میرا بہت بڑا بنگلہ ہے کنوج میں، اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میں تنہا رہتا ہوں۔ اگر میں نے کسی لڑکے سے شادی کر لی تو بتاؤ کہ ہماری زندگی میں سکون کے پہاڑ آنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیوں تمہاری بیٹی خوشحال نہیں رہے گی؟ جب میں ہوں، میری بیوی ہے اور گھر میں نوکرانی بھی ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، پیسے بھی دیا اللہ نے، سب کچھ، سب نوازا اللہ نے، تو کون سی چیز کی وجہ سے ہماری زندگی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، سول میرج طے ہوئے، کورٹ میں ڈیٹ طے ہوئی، قرار نامے پر دونوں کی جب سگنیچر کی ضرورت پڑی تو دونوں تیار ہو گئے، لیکن لڑکی نے تھوڑا وقت لیا شیخ صاحب کے پاس۔ شیخ صاحب، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ تو کہ دیکھو، ہمارے یہاں پر ایک عرب بیپاری آتے تھے، وہ بڑی عمر کے تھے، میرے والد صاحب کی طرح تھے، اور وہ اسلام کی باتیں پیش کرتے تھے، کبھی قرآن کی، کبھی اسلام کی، کبھی پیغمبروں کے واقعات، کبھی ماں مریم کے واقعات، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ تو وہ باتیں کرتے تھے، مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ جب وہ باتیں کرتے تو یوں نہیں لگتا تھا کہ الفاظوں کو بکھیر رہے، لیکن یوں لگتا تھا کہ پھولوں کو بکھیر رہے۔ تو ان کی بات کی وجہ سے میرے دل پر ایک زبردست اثر ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں خود اسلام فالو کروں، اسلام مجھے پسند ہے اور میں خود چاہتی ہوں کہ اسلام فالو کروں۔ تو شیخ صاحب خاموشی سے سنتے رہے، لیکن کہا کہ ایک شرط ہے، ایک بات ہے اس میں۔ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، میری زندگی تمہارے ساتھ بسر کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا دل میں نے اپنے پروردگار کو دے دیا ہے، میرا دل میں نے اپنے اللہ کو دے دیا ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کے دین اللہ کی عبادت میں نکال دوں، اللہ کی محبت میں گزار دوں، یہ میرا ارادہ ہے۔ کیا آپ اس بات میں کچھ میری رعایت کر سکتے ہیں، یعنی کوآپریٹ کر سکتے ہیں؟ اب شیخ صاحب کو تو علم ہی نہیں تھا مذہب کا، وہ تو تجارت پہ ہیرا خریدو، بیپار کرو بس، اور کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا۔ دل میں سوچتے کہ اگر یہ عبادت کرتے مجھے کیا اس میں نقصان ہے؟
تو کہا کہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اب کوئی فالو کرتا ہے مذہب کو، تو مجھے کیا نقصان ہے اس میں تیار ہوں اس بات پر۔ دونوں جب تیار ہوئے، قرار نامے پہ سائن ہو گئی، لڑکی نے بھی سائن کی اور اس لڑکی نے بھی سائن کر دی اور لڑکے نے بھی سائن کی، شیخ صاحب نے بھی۔ اس کے بعد میں نکاح نامہ ہو گیا، کنوج واپس آئے، کنوج آئے تو ایک دم اطمینان سے، سکون سے زندگی گزرنے لگی، اطمینان سے۔ لیکن یہ زندگی کا سکون جو ہے زیادہ دن نہیں ٹکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی بڑی دیندار، بڑا جذبہ عبادت کا، تلاوت کا، کتابوں کا پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، تفسیر پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، یہ جذبہ۔ اور دوسری طرف شیخ صاحب پورے دنیا دار، تجارت کے سوا ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گھر پر آپ جا آ کر دیکھتے تو کبھی تلاوت کر رہی ہے، کتاب پڑھ رہی، کبھی نماز پڑھ رہی، کبھی ذکر الہی کر رہی، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ جیسے شیخ صاحب آتے تو کھڑی ہو جاتی تھی، تلاوت کرتی، کتاب بند کرتی تھی، فوراً کھڑی ہو جاتی تھی، نماز پوری ہو جاتی تھی، فوراً کھڑی ہو جاتی تھی، ذکر کرتی، فوراً کھڑی ہو جاتی تھی۔ شیخ صاحب جب آتے تو ساری خدمت پوری کرتی تھی، کھانا اپنی جگہ پر ٹائم پر، دوپہر کا کھانا اپنے ٹائم پر، کپڑے اپنے ٹائم پر، جو خدمت کی ضرورت پوری اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی، نہ کوئی شکایت آنے دی۔ لیکن اس کے باوجود شیخ صاحب کے دل میں تناؤ تھا کہ میں جب بھی آتا ہوں تو بس یہ قرآن اور یہ ساری گھر میں دیکھو تو الماری میں جو جہاں ناول تھی وہ ہٹا کر سب مذہبی کتاب کو بسا دی اس کو۔ یہ تھوڑا تناؤ تھا، لیکن اس کے باوجود آپس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں رہی۔ دل میں تھوڑا تناؤ تھا لیکن زبان پر کسی نے شکایت نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، وقت گزر گیا، شعبان کا مہینہ قریب آ گیا، بیگم صاحبہ خوش ہو گئی کہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے اور فضیلت سن چکی تھی کہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ مغفرت کرتے ہیں۔ تو دل میں ولولہ تھا کہ میں اب جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو میں اور میرا شوہر سحری بھی کریں گے، افطاری بھی کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے گناہ کی، اللہ کی رحمت برسے گی۔ لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ شیخ صاحب کا دماغ الگ ہے۔ رمضان کا چاند جیسا ہوا تو مبارکباد دی شیخ صاحب کو، گھر پہ جب آئے تو مبارکباد دی، رمضان کا چاند مبارک۔ اب شیخ صاحب سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کون سے چاند کی مبارکباد دے رہی؟ عید کی مبارکباد تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی دوسرے دن کھانا پینا اچھا ہوتا ہے، کپڑے اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو یہ بات، لیکن چاند، رمضان کا چاند کا مبارکباد تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر، صبح کا وقت جب ہوا، صبح شادی کے پہلے، تو بیوی نے ساری تیاری کر لی، اچھی اچھی غذاؤں کو دسترخوان پر بچھا دی، شربت ہے، دودھ ہے، ساری چیزوں کو بچھا کر رکھ دی۔ اور پھر اس کے بعد میں محبت سے شیخ صاحب کے پاس گئی اٹھانے کے لیے، کندھے پہ ہاتھ، کروٹ بدل کر پلٹ کر سوئے تھے تو محبت سے اٹھا رہی، اٹھ رہے میرے سرتاج، آپ اٹھ رہے؟ اب وہ تو گہری نیند میں تھے۔ پھر ہاتھ پیر دبایا اپنے شوہر کا، اور پھر اس کے بعد میں پھر محبت سے ہاتھ دبا کر کہتی کہ میرے سرتاج آپ اٹھ رہے ہو، آپ اٹھ رہے ہو؟ اب پلٹ کر دیکھا کیا ہے، تو کہا کہ دسترخوان تیار ہے۔ دسترخوان تیار ہے، دل میں سوچتے کہ رات کو دسترخوان تھا، کھانا ہو گیا، آدھی رات کو کون سا دسترخوان، آدھی رات؟ تو بولے سحری کا۔ او ہو، ٹھیک ہے تم روزہ رکھو، مجھے روزہ نہیں رکھنا، تیور بدل کر کہا۔ اب وہ سمجھ گئی، وہ یہ سو گئے پلٹ مار، یہ سحری، کام والی تھی اس کے ساتھ سحری کر لی، دو چار لقمے لیے، دماغ پر بوجھ آ گیا کہ میرا شوہر نے روزہ نہیں رکھا، چلو دو چار نوالے پانی، روزہ شروع ہو گیا۔ دل میں سوچتے کہ چلو ٹھیک ہے شام کو میں پوچھ لوں گی، صبح سویرے ہو سکتا ہے کہ تھکان ہو، نیند میں ہے کہ چرچراپن ہے، تو شاید جواب نہیں دیا۔ شام کو جب گھر پر آئے تو فوراً نہیں چھیڑا، گھر پر آئے، اطمینان ہوا، آرام کر لیا، پھر اس کے بعد میں افطاری کے وقت چائے پانی وغیرہ سب ہو گئی، اس کے بعد میں اطمینان سے بیٹھے تھے، اس وقت پوچھا۔ اور قانون بھی یہی ہے، میرے والد صاحب اکثر عورتوں کے مجمع میں تعلیم دیتے تھے عورتوں کو، کہ کبھی کبھی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے باہر سے بیچارہ پریشان ہو کر آیا، وہاں لوگوں نے دھلائی کی ہو، گھر میں آ کر پھر عورت دھلائی شروع کر دے، ارے تمہارے لڑکے نے تو یہ کیا بھاگ گیا، دیکھو 10 روپیہ لے کے ابھی آدھے گھنٹے سے آنے، ذرا جاؤ کہاں چلے گا، ارے وہ آیا بیچارہ باہر سے، ابھی کہاں ڈھونڈنے لگے۔ آنے کے ساتھ فوراً شکایت نہیں ہونی چاہیے، آنے کے ساتھ پہلے دیکھنا چاہیے کیا حال ہے اس کے دماغ کا، اطمینان سے بیٹھنے دو، پانی کی ضرورت پانی دے دو، ناشتے پانی چائے پانی کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں ایسا لگے کہ ہاں اب دماغ ٹھیک ہے، کچھ بات پیش کرنے جیسا ہے وہ بھی طریقے سے ہونی چاہیے۔ شوہر کو بھی عقل ہوتی ہے کہ نہیں میری بیوی بہت سمجھدار ہے،
اور اگر نہیں نادانی کی، دماغ سے شوہر فوراً الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن دماغ اور دل پر ایک جھٹکا لگتا ہے کہ میری عورت بڑی نادان ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے والد صاحب تو یہاں پر فوراً ٹوکا نہیں، آئے، افطاری ہو گئی، چائے پانی ہوگا، اس کے بعد میں پھر بڑی محبت سے پوچھتے کہ میرے سرتاج کیا آپ کل روزہ رکھیں گے؟ بڑی محبت کے ساتھ، اخلاق کی بلند تھی لڑکی۔ شیخ صاحب نے جواب نہیں دیا۔ اکثر یہ قصہ سوپان میں ہے، شاید بیان کیا والد صاحب نے، نہیں مجھے معلوم نہیں کیا ہے کہ محمد بھائی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے، میری بھی کرے، اور ہمارے سب کی اللہ مغفرت فرما دے۔ تو بیگم صاحبہ نے پھر شام کو پوچھا کہ میرے سرتاج آپ روزہ رکھیں گے، کل روزہ رکھیں گے؟ جواب نہیں دیا۔ دوسری بار پوچھا تو آ گیا تھوڑا غصہ، ارے زندگی میں نے روزہ نہیں رکھا، تم مجھے روزے کا پوچھتے ہو کہ روزہ رکھو گے؟ ارے تم رکھو نا، میں نے منع کیا آپ کو، تم رکھو، مجھے مت کہو۔ بیوی سمجھ گئی کہ میرا شوہر تیار نہیں ہے۔ خیر 20 دن نکل گئے، 7-8 دن یا 6 دن کچھ باقی تھے۔ پھر ایک بار عشاء کے بعد صوفہ پر بیٹھے ہوئے تھے شیخ صاحب، بیوی بیگم صاحبہ بیٹھی قدموں کے پاس، یہاں وہاں کی باتیں ہو رہی۔ اس کے بعد میں دیکھا کہ خوش مزاج ہے، تو پھر ذرا ہمت کی بیوی نے، محبت سے پیروں پہ ہاتھ رکھی۔ دیکھو اخلاق کی بلندی، اخلاق کی بلندی، پیروں پر بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ریکویسٹ کر دیے میرے سرتاج کیا آپ کل روزہ رکھیں گے؟ اور روزہ رکھیں گے؟ پھر بھی خاموش۔ پھر بات کہنے لگی کہ دیکھو جب چاند ہوا، رمضان کا چاند نظر آیا تو میرے دل میں بڑی خوشی تھی کہ ہم ساتھ میں دسترخوان پر بیٹھ کر سحری کریں گے، افطاری کریں گا، اللہ کی رحمت برسیں گی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ دل میں ولولہ تھا۔ اب یہ یہاں وہاں، تو اب شیخ صاحب کو آ گیا غصہ۔ اس نے سوچا کہ یہاں بیٹھوں گا تو 2-4 بات اور سننی پڑیں گی، کیوں دین کا علم ہی نہیں تھا اور نہ جذبہ تھا۔ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر پلٹ کر دوسرے کمرے میں جانے کی جب کوشش کرتے تو دیکھا تو سامنے کام والی کھڑی ہے، پورا لیکچر اس نے سن لیا۔ بس آ گیا غصہ، وہ برداشت نہیں ہوا کہ کام والی نے بھی سارا معاملہ سن لیا، گھر کی باتیں کام والی نے سن لی، نوکرانی نے سن لی۔ غصہ آ گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگے کہ نوکرانی کے سامنے بھی تم نے میری عزت نہیں کی، نوکرانی کے سامنے بھی میری عزت کا فالودہ کر دیا، عزت کا نیلام کر دیا۔ پھر یہ بڑی محبت کے ساتھ سمجھانے گئی تو وہ آپے میں نہ رہے اور غصے میں آ کر ایک زور سے چاٹا بیوی کو لگا دیا۔ بیگم صاحب ہاتھ لگا کر کھڑی ہو، 2 آنکھوں سے آنسو آئے، خاموش ہو گئی۔ 2-4 دن جو روزے کے تھے وہ پورے ہو گئے۔ عید کا دن آ گیا۔ عید کا دن اگر شیخ صاحب کو بھی احساس تھا کہ جو ہوا سو مناسب تو نہیں ہوا، میں نے چاٹا مار دیا۔ اب عید کے دن خوشی کا دن، بیوی بھی خاموش ہے، کچھ شکایت نہیں کر رہی ہے۔ عید کے دن پھر اچھے نئے کپڑے لے کر آئے، قیمتی عطر کی شیشیاں لے کر آئے، کافی گفٹ لے کر آئے، اور عید کے دن صبح یہ ساری گفٹ دے کر بیوی کو مبارکباد دیتے کہ عید کی مبارکباد۔ بیوی بھی شکریہ ادا کر رہی کہ شکریہ آپ سب یہ لے کر آئے، عید کی مبارکباد بیوی نے بھی دی۔ شوہر بھی عید مبارک بول رہا ہے، بیوی بھی عید مبارک بول رہی، لیکن سکون نہیں ہے دل، دونوں کے دل میں غم ہے۔ ایک طرف غم یہ ہے، صدمہ یہ ہے کہ میرا شوہر میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، دوسری طرف احساس یہ ہے کہ میں نے چاٹا لگا دیا بے فضول، اس کی زبان بند ہو گئی، خاموش ہو گئی ہے۔ دونوں نے عید مبارک باد دی، لیکن دل میں خوشی نہیں تھی، بڑے غم اور فکر اور تکلیف کے ساتھ یہ عید کا دن اس طریقے سے پورا ہوا۔ تو بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، ایسے ماحول ہمارے سراؤنڈنگ میں بھی نظر آتے ہیں۔ اور کیوں آتے ہیں یہ؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہم کو تعلیم دی ہے، اللہ نے جو تعلیم دی ہے، اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، اس سے ہم دور ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے صبر کرو، قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کافی جگہ پر دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کے لیے عورت اور مرد زندگی بھر ایک اجنبی کے طور پر زندگی گزار دیتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر صبر نہیں کرتے، اگنور نہیں کرتے، کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، لیکن دل میں لاوے، وہ دل لاوے کہاں کہ جس میں دل میں رحم ہو۔ وہ تو سختی پسند کرتے ہیں، ہم لوگ سختی پسند کرتے ہیں،
ہم کو نرمی پسند نہیں ہے، ہم کو صبر پسند نہیں ہے، ہم کو اگنورنس پسند نہیں ہے، ہم کو خاکساری پسند نہیں ہے، ہم کو معاف کرنا پسند نہیں ہے، تو بتاؤ زندگی نہیں، زندگی عذاب بن جاتی ہے، زندگی جنت نہیں جہنم بن جاتی ہے۔ یہ اسی لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو پکڑ کر ہم چلتے ہیں، اور زندگی بھر گجرات میں تو کافی لوگوں کو میں ملتا ہوں، ہمارا تو یہ بات ہے کہ ہمارا زندگی بھر تھی نا ابولا تھی گیا سے۔ ارے کس نے تم کو سکھایا؟ تعلیم کس نے دی ہے؟ زندگی بھر کے ابولے ہو گئے؟ ارے ہوتا ہے، بیوی کو چاٹا لگا، چاٹا چہرے پر لگا، چوٹ دل پر لگی، لیکن شکایت نہیں کی، چوٹ کی شکایت نہیں، شکایت یہ تھی کہ میرا مرد دن پر آ جاوے۔ یہ طریقے ہونے چاہیے زندگی میں، اگر یہ محبت کے طریقے ہوتے تو کافی جہاں چھوٹی سی آگ لگی جاتی ہے تو اس کو دبا دینا چاہیے، اس پر پانی ڈال دینا چاہیے، اس پر پیر رکھ دینا چاہیے۔ یہی جب بڑے شعلے ہو جاتے تو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، جب چھوٹی سی آگ ہوتی تو اس پر پیٹرول نہیں ڈالا جاتا، اس پر پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن بد مزاجی کی وجہ سے ہم اس پر پیٹرول ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب آگ بڑھتی ہے تو پھر کنٹرول میں نہیں رہتی ہے، وہ گھر کو آگ لگا دیتی ہے، وہ آگ زندگی بے چین کر دیتی ہے، زندگی خراب کر دیتی ہے، زندگی عذاب بنا دیتی ہے۔ تو یہ ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہم چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کمپرومائز کرنا چاہیے، نرمی اختیار کرنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، بھول تو سب سے ہوتی ہے، کس سے بھول نہیں ہوتی؟ کون بھول نہیں کر سکتا؟ تو اس طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زندگی میں نظر نہیں آتے، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بڑے غم کے ساتھ دونوں نے عید کی مبارکباد دی، لیکن عید کی انتہا بڑے غم اور فکر کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ انتہا پر پہنچی۔ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا رمضان کے بعد، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، میں تھوڑا رفتار میں بھی لے رہا ہوں بات، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ 6 مہینے نکل گئے، 2-4 مہینے اور نکل گئے۔ بیگم صاحبہ کے دل پہ صدمہ ہے، شکایت نہیں کر رہی ہے، لیکن احساس ہے کہ میرا شوہر دین پر نہیں آ رہا ہے، دین کیوں قبول نہیں کر رہا ہے، دین پر کیوں نہیں چل رہا ہے۔ جب میرا ساتھی ہے، مجھے اللہ میری مغفرت کرے تو میرے شوہر کی بھی اللہ مغفرت کرے، یہ دل میں ولولہ اور جذبہ اور ہونا چاہیے۔ کافی عورتیں ایک دم جنگل کی طرح رہتی ہے، کافی مرد جنگل کی طرح رہتے ہیں، ان کو احساس نہیں، زیرو پر ہے میری عورت، میں تو عبادت کرتا ہوں پہلی صف میں، لیکن میری عورت زیرو ہے، تو اس کو اللہ کا ایک لگانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح مردوں میں بھی دیکھا گیا، عورتوں میں بھی دیکھا گیا۔ تلاش کرنی چاہیے کہ یہاں گھر میں میرا ماحول کیا ہے، کہ میں اگر اللہ نے میری بخشش کر دی تو میرے گھر والوں کی بخشش ہوگی یا نہیں، اس کو تلاش کرنی چاہیے۔ ہاں تو 6 مہینے گزر گئے، صدمہ آئی دل پر، بیمار پڑ گئی عورت، دبلی ہو گئی، 2-3 مہینے اور نکل گئے، شعبان کا مہینہ قریب، حالت اتنی خراب ہو گئی کہ کھانسی شروع ہو گئی، خون ختم ہو گیا جسم کا صدمے کی وجہ سے۔ ایک دن کھانسی آئی تو کھانسی میں بلغم نکلا، اور پھر بلغم میں ایک بار خون نکلا۔ شیخ صاحب ڈر گئے، ڈاکٹر کو بلایا، بھائی اس کو تو ٹی بی ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، ٹی بی ہے، یہ روزہ رکھنا چاہتی؟ نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، دوائیوں کی بھی ضرورت ہے، غذاؤں کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، ورنہ جان کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ اب بیگم صاحبہ تو بیگم صاحبہ، شیخ صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، بیوی بیگم آپ روزے اس سال مت رکھو، اللہ چاہے گا زندگی دی بعد میں تم رکھ سکتے ہو۔ بڑی محبت کے ساتھ، یوں بھی نہیں کہ جھڑکا، بڑی محبت کے ساتھ کہتے، میرے سرتاج، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری جان میں اللہ کے نام پر دینا چاہتی ہوں، میری زندگی کے لمحے اللہ کے نام پر دینا چاہتی ہوں، اور میری جان بھی اگر اللہ کے خاطر نکل گئی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ شوہر بھی خاموش۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، طبیعت اچھی رہتی ہے، خراب رہتی ہے، اب تو احساس ہو گیا شیخ صاحب کو بھی، اب تسلی دے رہے اور دل سے تسلی دے رہے کہ تمہارے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تم دوائی کا دھیان رکھو، آرام کرو، طبیعت کا دھیان رکھو، کبھی لتھڑتی ہے، بگڑتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مبارک مہینہ پورا ہونے پر صرف 2 روزے باقی تھے، 27 کو اور خراب ہو گئی طبیعت، بالکل یوں لگتا تھا کہ یہ زندگی باقی رہتی ہے کہ موت کی طرف چلی جاتی ہے، یہ حالت۔ 28 کے دن کو شیخ صاحب 27 کی رات کو ڈر گئے تھے، یہ کیا ہو گیا، ایک چاٹے نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اب کیا ہوگا۔ 28 کو بڑا غمگین تھے، 28 کی رات کو افطاری کے بعد یہ بیٹھے ہیں انتظار کرتے ہوئے، بیگم تھک چکی تھی تو آنکھ لگ گئی، پھر سحری کے وقت جب آنکھ کھلی ہے تو شیخ صاحب جا کر عرض کرتے ہیں کہ بیگم ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے آپ؟ کہ کہا مجھے معلوم ہے
میں نے تم سے گستاخی کی، میں نے ایک چاٹا مارا، اس کے وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے، میرے چاٹے کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ اگر میں گستاخی نہ کرتا تو یہ تمہاری حالت نہ ہوتی۔ میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔ آج دن تک میرا احساس تھا، لیکن میرے پاس ہمت نہیں تھی، کہاں سے وہ زبان لاؤ کہ میں اقرار کر لوں گا مجھ سے بھول ہوئی۔ لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو، میں آج تمہارے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تم کو چاٹا لگایا، میں نے بڑی بھول کی ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ بیوی رونے لگی، ارے میرے سرتاج، میں نے تو پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا، پہلے ہی معاف کر دیا۔ ہاتھ میں ہاتھ لے کر آنکھوں پر لگاتی ہے۔ بولتے کہ میرے دل میں ایک ہی غم ہے، تمہیں چاٹا میرا اس کے ذرا برابر خیال نہیں مجھے، وہ تو سب بھول گئے، میں نے معاف بھی کر دیا۔ میرے دل میں ایک ہی ارمان ہے کہ میرے سرتاج، آپ کیا میرے ساتھ روزہ رکھیں گے؟ اب میرے ساتھ روزہ رکھیں گے؟ چیخ پڑے شیخ صاحب، رونے لگے بچے کی طرح، ہاں ہاں میں روزہ رکھوں گا، تم جو کہیں گی وہی میں کروں گا، لیکن تم اچھی ہو جاؤ، تم اچھی ہو جاؤ، تمہارے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو اچھی ہو جاؤ۔ بیگم صاحبہ خوش ہو گئی، کمزور ہو چکی تھی، لیکن سحری ساتھ میں بھی، افطاری ساتھ میں بھی 29واں روزہ پورا ہوا، 30واں روزہ ہے، سحری پر بیٹھے، سحری ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، اذان کو تھوڑی دیر تھی، اور اچانک سینے میں درد ہوا، اور بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی، بڑی بے چینی لگ رہی، میں نے سحری تو کر لی، لیکن معلوم نہیں میں شام نکالتی ہوں یا نہیں نکالتی ہوں۔ شیخ صاحب ڈر گئے، ایک دم شیخ صاحب ڈر گئے، سینے میں درد ہوا پھر سے اچانک، اور ایک زور سے کھانسی آئی، اور بلغم کے ساتھ ایک بہت بڑا خون کا لوتھڑا نکلا، اور اسی وقت بیگم صاحبہ کی روح پرواز ہو گئی۔ چیخ پڑے شیخ صاحب، چیخ پڑے، یہاں روح پرواز ہوئی، اور مینارے سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ شیخ صاحب بچے کی طرح رونے لگے، زندگی میں کبھی ایسے روئے نہیں ہوئے، اس طرح بیوی کی موت پر وہ رونے لگے۔ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، وہ منظر آنے کے پہلے اپنے آپ کو تلاش کر لو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کتنا میں ظالم بنا ہوں، کتنا میں نے ظلم کیا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس کی موت پر میری کیا حالت ہوگی۔ ہماری خود کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اگر ظالم بنے تو خدا پاک کی قسم وہ چیزیں جو ہم نے لوگوں کو پریشان کیا ہے وہ ہم کو کھاتی ہے کہ تو نے کیا کر دیا، تو ظالم بن گیا نا۔ اتنا نرم، اتنی نرمی ہونے کے باوجود تو ظالم کا ظالم رہا، تیرے دل میں ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا، نہ تیرے دل میں رحم ہے، نہ تیرے دل میں محبت ہے۔ تو اس دن کے آنے کے پہلے اپنی زندگی کو تلاش کر لے، جہاں جہاں بھی اگر اولاد ہے نرمی، ماں باپ ہے نرمی، بیوی ہے نرمی، شوہر ہے نرمی، ساس ہے نرمی، بہو ہے نرمی، نرمی سے ہی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، یہ یاد رہے، نرمی سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اب دوپہر تک تو جب انتقال ہوگا بیگم کا، کفن دفن کا انتظام ہو گیا، شام کو درد بھرے تھے، بچوں کو بلایا، افطاری پر بٹھایا، ان سے دعا کرائی، اس طریقے سے دوسرا سال بھی رمضان کا پورا ہو گیا۔ ایک سال کے بعد پھر رمضان آ گیا۔ اب بیوی جب بیٹھی تھی کہ تم جو کہے گی میں کرنے کو تیار ہوں، روزہ بھی رکھا، اور اس وقت بیوی نے ڈن کر لیا ان کے پاس کہ دیکھو میرے سرتاج، میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج تم نے جب روزہ رکھا میرے ساتھ، ایک روزہ تم نے پورا کر دیا، اب میں چاہتی ہوں کہ اب جب رمضان کا مبارک مہینہ ملے تو روزہ رکھنا، روزے کو چھوڑنا مت، اور نماز بھی پڑھنا، نماز بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھنا۔ تو وہ تو بالکل گر چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے، ہاں جو بیگم جو تم کہتی ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو اب کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، رمضان کا مبارک مہینہ آنے پر انہوں نے روزے بھی رکھ لیے اور نماز بھی پڑھ لی۔ پورا رمضان گزر گیا، 30واں روزہ ہے، کل عید ہے، سحری ہو گئی، دوپہر کا وقت ہے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، عصر کے وقت گھر پر آئے۔ اب حالت یہ ہو گئی ایک سال میں تو بغیر بیوی کے کہ اب تجارت میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ گھر پر آتے تو اتنا بڑا بنگلہ ہے تو دیواروں سے آواز آتی ہے، شیخ صاحب، شیخ صاحب، میرے سرتاج، میرے سرتاج۔
کہ دماغ میں آواز ٹکرا رہا ہے. شیخ صاحب کے کان ترستے تھے کہ کوئی پھر سے مجھے پکارنے والا پکارے میرے سرتاج. لیکن آواز دینے والی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اس لیے بے بس ہو چکے تھے، ایک دم دنیا سے بیزار ہو چکے تھے. عصر کی نماز ہو گئی، تلاوت کی، لیکن دل پر بڑا بوجھ تھا. قرآن کو بند کیا اور اپنے پلنگ پر بستر پر لیٹ گئے. اب بیگم سے بات چیت کر رہے ہیں. دیکھو بیگم، تم نے مجھ کو روزہ کا کہا، میں نے روزہ رکھ لیا. تم نے مجھے نماز کا کہا، میں نے نماز پڑھ لی. اب بتاؤ، جو تم نے کیا میں نے کر لیا. اب کل عید کا دن ہے، میں کس کے ساتھ عید مناؤں؟ کس کے ساتھ عید بناؤں؟ پھر کہتے ہیں کہ جب تم میرے ساتھ میں تھی تو تم مجھے کہتی تھی میرا ساتھ مت چھوڑنا، مجھے تنہا مت چھوڑنا، مجھے میرا ساتھ مت چھوڑنا، تنہا مت چھوڑنا. آج میں تم کو کہتا ہوں کہ تم مجھے تنہا مت چھوڑنا، تم میرا ساتھ مت چھوڑنا. اتنا کہہ کر رونے لگے. پھر دل میں نہ جانے کیا بات اٹھی، اٹھ گئے. گروپ کو تھوڑا وقت باقی تھا، مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتے ہیں کہ اللہ اتنی نعمتیں تو نے دی، لیکن ہر دم میں نے تیری ناشکری کی ہے، کبھی تیری شکر گزاری نہیں کی. یہ سارے گناہ میرے سر پر ہے. سب سے پہلے تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما. پھر التجا کرتے کہ اللہ بہت سی نعمت تو نے دی جس کی میں نے ناقدری کی. نیک بیوی، اخلاق کی بلند، نرم مزاج والی، اخلاق کی بلند، اتنی نرمی والی، اتنی انکساری والی، اتنی خاکساری والی بیوی عطا فرمائی، لیکن میں نے اس کی قدردانی نہیں کی. رمضان عطا فرمایا، میں نے قدردانی نہیں کی. روزہ سامنے آیا، میں نے قدردانی نہیں کی. اے اللہ تعالیٰ یہ سارے گناہ بھی میرے سر پر ہے، یہ سارے گناہوں کو بھی تم معاف فرما. اے اللہ زندگی میں کبھی اس طریقے سے میں جب تجھ سے بات کرتا ہوں دل سے، زندگی میں تیرے سے کبھی بات نہیں کی. آج میں پہلی بار تیرے پاس بات کرتا ہوں اور دل سے بات کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرے سے دل سے، زندگی میں کبھی دل سے اتنی بات نہیں کی. آج میں تیرے سامنے دل سے بات کرتا ہوں کہ میری ساری دعا کو قبول فرما. اور ایک التجا کرتا ہوں، پھر اللہ کے پاس یہ بات پیش کرتے ہیں. اللہ ایک التجا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میری بیوی جب روزے کی حالت میں تھی، روزے کی حالت میں تینوں اس کی روح قبض کر لی، اپنی بارگاہ میں بلا لیا. بس میں تجھ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ میں بھی روزے میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میری بیوی کی روح روزے کی حالت میں نکال دے، اسی طریقے سے میری بھی روح روزے کی حالت میں نکال دے اور اس جگہ پر پہنچا دے جہاں پر میری بیوی موجود ہے. اے اللہ دنیا میں تو میں ساتھ نہ دے سکا، اب آخرت میں اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. اس لیے اللہ دنیا میں دل نہیں لگ رہا ہے، میں اپنی جان سے بیزار ہوں، دنیا سے بیزار ہوں، ہر چیز سے بیزار ہوں. اگر تو نے میری نہ سنی تو میری اور کون سن سکتا ہے؟ اس لیے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا ساتھ نہ دے سکا، آخرت میں اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. اللہ میری روح نکال دے اور اس جہاں موجود ہے وہیں پر مجھ کو پہنچا دے. یہ دعا کرنی تھی، دل سے دعا کی تھی. دعا عرش پر ٹکرائے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرما دیے. سینے میں درد اٹھا اور اسی وقت شیخ صاحب کی موت ہو گئی. جس طریقے سے بیوی کی روح نکلنے پر اذان کی آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طریقے سے شیخ صاحب کی روح جب نکلی تو اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اس کے پیچھے یہ بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، جو لوگ رمضان کی قدردانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے. جو روزے کی قدردانی کرتے ہیں اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے. جو قرآن کی قدردانی کرتے ہیں اللہ قدردانی کرتا ہے. جب اللہ قدردانی کرتا ہے تو کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.